السلام علیکم جماعت ششم، خوش آمدید بچوں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے محاورات۔ آئیے ہم محاورات کے بارے میں جانتے ہیں۔ بات کو کہنے کے دو انداز ہوتے ہیں، یعنی ہم اپنی بات کو دو طرح سے کہہ سکتے ہیں، ایک سادہ انداز، دوسرا محاوراتی انداز۔ محاورے کا ویسے تو مطلب بظاہر سیدھے سادے انداز میں گفتگو کرنا ہے، مگر اس کے معنی گہرے ہوتے ہیں، یعنی وہ معنی اس کے نہیں ہوتے جو بظاہر نظر آ رہے ہوتے ہیں، اس کے معنی کچھ اور ہوتے ہیں۔ محاورے کی لغوی معنی بات چیت کرنا ہے، جبکہ محاورے کے اصطلاحی معنی دیکھا جائے، یعنی استعمال جس طرح کیا جاتا ہے اس کے معنی میں دیکھا جائے تو محاورہ الفاظ کے اس مرکب کو کہتے ہیں جو حقیقی معنی کے بجائے مجازی معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دادا جان بہت غصے میں ہیں، تو سادہ زبان میں اس طرح کہنا ہوگا کہ دادا جان شدید غصے میں ہیں، لیکن جب ہم محاورے کی زبان میں کہیں گے تو ہم کہیں گے کہ دادا جان غصے سے آگ بگولا ہو گئے، یعنی آگ بگولا ہونا یہاں محاورتاً استعمال کیا جا رہا ہے۔ 9 اور 2 11 ہوتے ہیں۔ اگر ہم سادہ زبان میں کہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ چور پولیس کو دیکھ کر بھاگ گیا، لیکن محاورے کی زبان میں ہم کہیں گے کہ چور پولیس کو دیکھتے ہی 9 2 11 ہو گیا۔ امتحان میں ناکام ہو کر تم نے خاندان کی عزت مٹی میں ملا دی۔ جی ہاں، یہ ابا جان کے الفاظ ہیں جو اپنے بیٹے کے فیل ہونے پر شدید غصے کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہاں پر مٹی میں ملانا محاورتاً استعمال کیا جا رہا ہے۔ بچوں، اب ہم نردبان صفحہ نمبر 77 یعنی 77 مکمل کریں گے۔ یہاں پہ محاورات کا استعمال کرنا ہے۔ درج ذیل جملوں میں محاوروں کا استعمال دیکھیے اور ان محاوروں سے مزید جملے بنائیے۔ پہلا جملہ ہے، میں ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں کہ تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ یہاں پہ ڈنکے کی چوٹ محاورہ ہے جس کے معنی کھلم کھلا ہے۔ آپ کو اس جملے کو دیکھتے ہوئے دوسرا جملہ بھی بنانا ہے۔ یہ تمام جملے آپ اپنے نردبان میں مکمل کریں گے۔ اب آئیے مضمون نویسی، نردبان صفحہ نمبر 86۔ اردو میں مضمون کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 تعارف و تمہید، نمبر 2 نفس مضمون اور نمبر 3 اختتام۔ آئیے ہم پہلا حصہ پڑھتے ہیں، تعارف و تمہید۔ سب سے پہلا حصہ تعارف و تمہید، یہ مضمون کا ابتدائی حصہ ہوتا ہے۔ یہاں آپ اپنے مضمون کا آغاز کرتے ہیں تو آغاز میں آپ نے چند پر اثر جملے تحریر کرنے ہوتے ہیں جو کہ آپ کے مضمون کو ایک آغاز دے سکے۔ یہ دلچسپ اور جامع حصہ ہونا چاہیے۔ دوسرا حصہ نفس مضمون کہلاتا ہے۔ یہ جو حصہ ہوتا ہے اس میں آپ کو موضوع کے حوالے سے تمام معلومات پیش کرنا ہوتا ہے، اس لیے اس کو مختلف پیراگرافوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، جیسے کسی بھی موضوع کے فوائد و نقصانات، اس کی اچھائیاں، برائیاں، اسباب، اثرات اور وجوہات کو آپ کو الگ الگ پیراگراف میں بیان کرنا ہوتا ہے۔ اسی لیے مضمون کا یہ حصہ ذرا تفصیلی ہوتا ہے۔ تیسرا حصہ اختتام ہوتا ہے۔ اختتام میں کیونکہ آپ کی بات مکمل ہو جاتی ہے اور آپ کے خیالات کا نچوڑ ہوتا ہے، اس حصے میں آپ کو اپنی دلچسپی برقرار رکھنا ہوتا ہے تاکہ پڑھنے والے کے ذہن میں آپ کی تحریر ایک اثر چھوڑ جائے۔ آئیے ہم نردبان صفحہ نمبر 86 مکمل کریں۔ یہاں پر ایک مضمون لکھنا ہے جو کہ ماحولیاتی آلودگی ہے۔ ہمارے ارد گرد ہمارا ماحول، انسانی سرگرمیوں کی وجہ سے کچھ چیزیں ہمارے ماحول پر برا اثر ڈالتی ہیں، اسے ماحولیاتی آلودگی کہتے ہیں۔ درج ذیل اشارات کی مدد سے ماحولیاتی آلودگی پر مضمون لکھے۔ نقاط میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ زہریلی گیسیں، آلودہ فضا، پانی اور زمین کی آلودگی، رہائشی علاقوں کا کوڑا کرکٹ، بلند اور بے ہنگم آوازیں، شور، آبادی میں بے تحاشا اضافہ، گاڑیوں، فیکٹریوں کا دھواں، شجرکاری کا اہتمام، صفائی کا خیال، بہتر نتائج، بہتر ماحول۔ نردبان صفحہ نمبر 86 میں یہ مضمون تحریر کریں۔ بچوں، اب ہم عربی قاعدے سے جمع بنائیں گے جو کہ نردبان صفحہ نمبر 84 پر موجود ہیں۔ آپ کو یہ جمع اپنی کاپی پہ لکھنا ہے۔ آئیے ہم عربی قاعدے سے جمع بنائیں۔ استاد، اساتذہ، ادیب، ادبا، امیر، امرا، امر، امور، آفت، آفات، ادب، آداب، احسان، احسانات، اثر، آثار، آلہ، آلات،
بخار بخارات، بیان بیانات، برکت برکات، باغ باغات، بیگم بیگمات۔ اسی طرح سے تاریخ تواریخ، تجربہ تجربات، تدبیر تدابیر، تفصیل تفاصیل، تقریر تقاریر، تحفہ تحائف۔ آئیے اب خلاصہ نگاری کرتے ہیں۔ نردبان صفحہ نمبر 54۔ خلاصہ نگاری، خلاصہ نگاری کسے کہتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ خلاصہ نگاری کا مطلب یہ ہے کہ کسی تحریر یا تقریر کا مفہوم الفاظ یا جملوں میں بیان کر دیں۔ بعض الفاظ ایسے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک کئی الفاظ کا مفہوم ادا کرتا ہے۔ مثلا نڈر، کسی سے نہ ڈرنے والا، باتونی، بہت باتیں کرنے والا، انمول، جس کا کوئی مول یا قیمت نہ ہو۔ تعلیم یافتہ آدمی قابل عزت ہے، جس شخص نے تعلیم حاصل کی ہو وہ اس قابل ہے کہ اس کی عزت کی جائے۔ بچوں اب ہم صفحہ نمبر 54 مکمل کریں گے۔ درج ذیل الفاظ کے معنی دیکھیے اور پھر نیچے لکھے ہوئے جملوں کو مختصر کر کے لکھیں۔ آپ کو الفاظ دیے گئے ہیں: نڈر، گمنام، ان پڑھ، سپیرا، کباڑیا، لکڑہارا، اٹل، سخی، مہمان نواز، مصور، لاسانی، معلم۔ ٹھیک ہے، آپ کو ان الفاظ کو استعمال کر کے ان جملوں کا خلاصہ لکھنا ہے۔ یہ لوگ کسی سے نہیں ڈرتے، نڈر، اس طرح سے آپ کو کام مکمل کرنا ہے۔